ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ہم نے سفارتی ذرائع سے ان کو اطلاع دی کہ پہلے مرحلے میں آپ آ کے اس شخص کو انٹیروگیٹ کر سکتے ہیں، تفتیش کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی طرف سے، ان کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے جو بھی ملزمان ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے پہ لایا جائے۔ اتنی بڑی کیجولٹی ہو گئی پوری کراچی شہر کے اندر، کوئی ایک بندہ یہاں سینٹر پہ آ کے ہمدردی کی کسی نے؟ ان لوگوں نے کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ 70 سال کی حکومت میں کبھی آج تک ایسا وقت نہیں دیکھا جو آج وقت دیکھ رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ 692 ڈیتھ ٹول یہ ہیٹ ویو کی وجہ سے ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہوا وہ شاید ہمارے بس میں نہیں تھی، لیکن باقی دو چیزیں پانی کی فراہمی اور بجلی کی دستیابی، یہ دونوں چیزیں ہمارے بس میں تھی۔ لیکن اسی عرصے میں جب کراچی کے اندر یہ 692 لوگ موت کی نیند سو گئے، اسی عرصے میں چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ 2 دن لاڑکانہ گزار کے آئے بے نظیر بھٹو کی سالگرہ منانے کے لیے۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے بارشوں کے نتیجے میں 14 مواد پشاور ہوئی تھی اور چیف منسٹر کے پی کے یہاں پر دھرنے میں اپنے کنٹینر کے اوپر کھڑے عمران خان کے ساتھ ایک وہ عجیب و غریب ہمیں صورتحال میں نظر آئے، تو بہت برا لگا، بہت تنقید کی ان کے اوپر۔ تو 692 افراد کے ساتھ جب یہ سلوک ہو رہا ہو کراچی، سکر، حیدرآباد کے اندر، اور چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ ایک فارمر اپنے لیڈر کی بہت بڑی لیڈر تھی، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، اس کی سالگرہ کے لیے وہاں تشریف لے جائیں لاڑکانہ، اور لوگوں کو اور گورنمنٹ کے نظام کو کیسے چلانا ہے اس کے اوپر ان کو فکر ہی نہ ہو، تو چیف منسٹر صاحب آپ کی چیف منسٹری جو ہے وہ اس قابل رہتی نہیں ہے کہ اس کے بعد لوگ آپ کو ووٹ کریں۔ تو بگ کویسچن مارک ہے پوری پیپلز پارٹی کی گورننس کے اوپر، اور یہ ان میں سے بہت سارے ایسے سوالات تھے جو 4 جون کی ایپیکس کمیٹی میں اٹھائے گئے، جہاں کنٹینرز کے اوپر پیسے دینے کا معاملہ ہو، قبرستانوں کے اوپر قبضے کا معاملہ ہو۔ آج مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک کراچی سے ان کا پیپلز پارٹی سے ہی تعلق ہے، جنہوں نے مجھے میسج بھیجا، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ قبروں کی قیمت بڑھ گئی ہے، ایک تو مردہ خانوں میں مردے رکھنے کی جگہ نہیں رہی ہے، قبرستان کے اندر پڑھ کے باقاعدہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ قبرستان کے اندر قبروں کی ریٹ بڑھ گیا ہے، اگر کسی کا بندہ مر جائے تو اب اس کے لیے مرنا بھی آپشن نہیں ہے، اس کو دفنائے کہاں، وہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال اگر ہوگی تو وہ کون سی حکومت ہے، کون سے لوگوں نے آپ کو اس کام کے لیے ووٹ دیا تھا، اس کی کوئی وضاحت آپ کو کرنی چاہیے سندھ حکومت کو۔ بہت ناقص کارکردگی ہے، کوئی دو رائے اس میں رہ نہیں جاتی۔ ایپیکس کمیٹی کے معاملات بہت سارے جڑے ہوئے ہیں کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے ساتھ اور حکومتی نظام کے ساتھ۔ وہ اس صورتحال میں، اس کیوٹک سچویشن میں جو پیدا ہوئی، اس میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کنٹینرز والوں کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے، پانی واٹر سپلائی والوں کے پاس پانی نہیں ہے، جنہوں نے قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے اس کو چھڑوانے کے لیے انتظام کوئی نہیں ہے، چائنا کٹنگ جو لینڈ ٹائٹل چینج کر کر کے کمرشلائزیشن کی جا رہی ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومتیں چلا نہیں کرتی۔ دوسری آج کی بڑی خبر ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار کی پریس کانفرنس، جس میں 2 لوگ جو گرفتار ہوئے تھے چمن بارڈر سے اوپر، اس کی تصدیق بھی کر دی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معظم کے لیے تو وہ پہلے ہی برطانیہ کو کہہ چکے ہیں کہ آپ آ کے اس سے پوچھ گچھ کر لیجئے، جو ان کی میٹروپولیٹن پولیس ہے وہ آئے گی اور سوال جواب کرے گی۔ علیحدہ سے وہ کہہ رہے ہیں درخواست دیں گے تو باقی 2 جو لوگ گرفتار کیے ہیں اس کی بھی، تینوں لوگوں کو ان پرنسپل حکومت پاکستان نے کہا ہے عمران فاروق مرڈر کیس میں تفتیش کے لیے برطانوی حکام کو اجازت دے رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر بھونچال آ جائے گا۔ میرے وہ ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں وہ برا نہ مانیں، لیکن ایم کیو ایم کے لیے بہت مشکل وقت آئے گا۔ ایم کیو ایم کی انٹرنل یونٹی، اس کے اندر 2 بڑی واضح ڈویژنز موجود ہیں، 3 ڈویژنز ہیں لیکن 2 بڑی ڈویژنز ہیں، اور وہ بیفور عید کھل کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ 15 جولائی جو ہے وہ وہاں پر لندن کے اندر الطاف حسین صاحب کی تاریخ ہے، جب تک وہ ضمانت کے اوپر ہیں۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کے اوپر کیس ہے، اور افتخار حسین جو ان کے عزیز ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے سوال جواب ہو رہے ہیں، وہ بھی ضمانت پہ ہیں۔ اب جب یہ لوگوں تک ایکسیس دی جائے گی تو معاملات زیادہ آگے چلے جائیں گے۔ تھرڈ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ضرب عضب، اور ضرب عضب کے اوپر آج پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی جب ملاقات ہوئی تو اس کے جواب میں جو بیان آیا بڑی پاورفل اور سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک تو دونوں نے کہا کہ ہم دونوں اکٹھے ہیں اس کے اوپر، سول اور ملٹری۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں سعید غنی صاحب،
سعید غنی صاحب آپ کو ویری وارم ویلکم. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل اطہر عباس صاحب. جنرل اطہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. اسد صاحب ویری وارم ویلکم. سٹارٹ پہلے آپ سے کرتے ہیں جی اسد عمر صاحب. 700 بندہ 692 ایگزیکٹ فگر ہے جو آج بی بی سی نے رپورٹ کیا اور انہوں نے پورا فگرز دیے ہیں ڈے وائز کہ کس دن کتنی ہوئی اور کس شہر میں ہوئی. اسی عرصے میں چیف منسٹر سندھ جو تھے لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں رکے ہوئے تھے. کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کیا کہتے ہیں, یہ حکومت ایسے ہی چلتی ہے؟ یہ ندیم آپ کو اگر یاد ہو تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جس وقت تھر کے اندر بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ کلچرل فیسٹیول منایا جا رہا تھا. سندھ میں جو ہے گورننس وہ نہ ہونے کے برابر تو تھی ہی تھی, لیکن کم سے کم ایک ہمارا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں امپریشن یہ تھا کہ ایک گراس روٹ سے کنیکٹڈ پارٹی ہے. اب جس قسم کا ہمیں وہاں پہ رویہ نظر آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے یہ نئی پیپلز پارٹی جو ہے نا ان کا گراس روٹ سے بھی بالکل کنیکٹ ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اگر ہوتا تو آپ وہ بے حسی نہ دیکھتے جو اب مستقل بنیاد پہ دیکھنے کو ملتی ہے. یہ صرف کل پرسوں کی بات نہیں ہے. جو ہوا ہے اس کے اندر ظاہر ہے بڑی توجہ دی گئی ہے کہ بجلی کا جو کرائسس تھا اتنی شدید گرمی کے اندر اس کے اوپر, اور وہ یقیناً ایک بہت تشویش کی وجہ ہے اور اس کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, کہ لوکل گورنمنٹ تو ہیں کوئی نہیں وہاں پہ ختم کی ہوئی ہے 7 سال سے کراچی کے اندر, وہاں پہ جو ریسکیو کا سسٹم ہے, ایمرجنسی رسپانس, ہسپتالوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور نہ ہی آپ کو کوئی لیڈرشپ نظر آئی ہے پچھلے آپ 3-4 دن جب سے یہ شروع ہوا ہوا ہے. تو سارا کچھ لگتا ہے پورا شہر جو ہے جنرل اطہر عباس صاحب آٹو پہ چل رہا ہے جیسے نا, وہ نظام لگتا ہے مجھے کہ کوئی گورننس کا نظام ہوتا ہے, ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے, رن کر رہا ہوتا ہے, وہ چیز ایبسنٹ نظر آئی ہے. اٹس اے ویری ہائیلی سینٹرلائز پارٹی جس میں کہ ہر جو اہلکار ہے چاہے وہ حکومت میں ہو حکومت کے باہر ہو, وہ اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلاول ہاؤس سے کوئی پیغام آئے گا, کوئی حکایت آئے گی, کوئی احکامات آئیں گے تو کام کیا جائے گا, ورنہ وہی اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ جو سارا سسٹم ہے اس وقت گورننس کا وہی کویسچنیبل ہے. خاص طور پہ جو طرز حکمرانی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی, اس پہ بہت عرصے سے سوالات اٹھ رہے ہیں, نکتے اٹھائے جا رہے ہیں, اور ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آگے جو وقت آ رہا ہے آپ اپنی خود جو ہے اس طرز حکمرانی کی وجہ سے اسپیس کم کرتے جا رہے ہیں. سندھ میں بھی پہلے تو نیشنل لیول کے اوپر ان کی اسپیس کم ہوئی ہے, پھر ورچولی ختم ہو گئی ہے. اب سندھ رورل کے اندر جو اسپیس ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو آئی ڈونٹ نو ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں, اور انٹروسپیکشن اپنے اندر گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ وہ نیشنل پارٹی جو اس وقت حکمرانی کرتی تھی پورے ملک کے اوپر, اس کو آپ نے محدود کر دیا ہے صرف رورل ایریاز کے اندر سندھ کے. اور اب آپ نے کراچی کا جو حال کیا ہے, اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو کیا رسپانس ملے گی؟ سعید غنی صاحب آپ فرمائیے. آپ نے ایک قومی سطح کی جماعت کو ایک علاقائی جماعت میں منتقل کر دیا اور نظام حکومت آپ سے چل نہیں رہا. دیکھیں, ایک تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے کراچی میں یہ, اور بدقسمتی سے یہ قدرتی آفت تھی جس سے بہرحال اب ہماری حکومت ہے, ہمیں برد الزام ٹھہرا سکتے ہیں, لیکن کم از کم اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کراچی میں اور بلکہ کراچی کی تاریخ میں کبھی ایسی شدت کے ساتھ گرمی نہیں پڑی. ٹیمپریچر تو غالباً 45 بتا رہے تھے, لیکن اس کی جو حدت تھی وہ اس سے بہت زیادہ تھی. اور کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ گرمی کی شدت سے لوگوں کی اتنی جانیں گئی ہوں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے کہا چیف منسٹر صاحب 21 کو لاڑکانہ میں تھے, بالکل تھے. اور ہماری سعید غنی صاحب ہم ایکسکیوزز کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ویدر فورکاسٹ جو تھیں بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی کہ یہ دن جو ہیں بڑے شدید ترین گرم آنے والے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس ریسکیو کا انتظام ہونا چاہیے تھا, آپ کی بجلی کی فراہمی کے لیے آپ کے پاس گیس دستیاب تھی, آپ کو فل کیپیسٹی پہ جنریشن کرنی چاہیے تھی. یہ چیزیں کیوں نہ پیدا ہوئی؟ یہ مجھے سمجھ سے بالکل بالا تر ہے سارا کچھ. پانی کے ٹینکر جو تھے اس کے اوپر پیسے مانگ رہے تھے لوگ 7-7 ہزار روپے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ نہ اس میں پانی کے ٹینکرز کا کوئی مسئلہ ہے, نہ اس کے اندر سندھ گورنمنٹ کی کوئی بجلی پیدا کرنے کا مسئلہ ہے. سندھ گورنمنٹ کے جو 2-3 پروجیکٹس ابھی پائپ لائن میں ہیں وہ ابھی آنے ہیں, اور وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, وہ میکسیمم سارے ملا کے کوئی میرا خیال ہے 300-350-400 میگا واٹ کے قریب بنتے ہیں. لیکن وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس چونکہ خود ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں ہے تو وہ بھی جائیں گے کسی اور کے تھرو ہی. تو اس میں تو کم از کم ہمیں تھوڑا سا اجازت دیں کہ وہ گناہ ہمارے سر پہ نہ ڈالیں جو ہم نے کیا نہیں ہے. ہاں, ہمارے سر پہ آپ یہ ضرور ڈال سکتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں امیجیٹلی اتنا انتظام کیوں نہیں ہو سکا.
اور دوسری بات میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, اگر آپ نے کل سے ہاسپٹلز میں دیکھا ہو جا کر, یا جو آپ کے نمائندے ہوں وہاں ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اور وہاں کا جو عملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ پوری طرح سے موجود بھی ہے اور کام بھی کر رہا ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ تعداد متاثرین کی, اور ڈیفینیٹلی جہاں اتنی زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہوں تو ان کے ساتھ آنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں, میڈیا کے لوگ بہت ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی مس مینجمنٹ وہاں ضرور ہوئی ہوگی. لیکن یہ کہنا ہے کہ ہاسپٹلز میں لوگ کام نہیں کر رہے تھے, تھوڑی سی مس مینجمنٹ مت کہیے سر. جب 700 بندے مر جائیں نا تو پھر آپ کو اپنا گناہ تسلیم کر لینا چاہیے, ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈنے چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں پانی کے ٹینکروں کا ایشو نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں, کراچی کے اندر اور کراچی کے جو آؤٹ اسکرٹس ہیں وہاں جتنا زمینوں کے اوپر قبضے کا اور قبرستانوں کے اوپر قبضے کا اور پانی کے ٹینکروں کے اوپر کرپشن کا ایشو ہے, میں نے زندگی میں اتنا نہیں دیکھا جتنا ابھی دیکھ رہا ہوں. اچھا میری گزارش سنیں, چلیں ان باتوں پہ میں الگ بحث کر سکتا ہوں, لیکن میں چلیں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ زمینوں پہ بھی قبضے ہو رہے ہوں گے, باقی جو کوتاہیاں آپ گناتے ہیں وہ بھی گنوا لیں, لیکن کم از کم جو آگ آسمان سے برسی ہے اس کا ذمہ دار تو میں نہ ٹھہرائیں نا, وہ تو کم از کم تسلیم کریں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. مطلب خدا کو مانے ملک صاحب, آپ سمجھدار آدمی ہیں, کراچی کی تاریخ میں جبھی کب کچھ ہوا نہیں اتنا, اور کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی گرمی ہوگی کہ لوگوں کو وہ جلا کے راکھ کر دے گی, لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یہ کہیں پر بھی کسی میڈ ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے نہیں کہا. یہ ضرور ہوا تھا کہ گرمی شدت سے ہوگی, لیکن اس قسم کی کہ 700 آدمیوں کی جان لے لے گی یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا تھا. اور بہرحال چلیں آپ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے, میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں. بھی پوچھ رہا ہوں, اگر آپ کو میں سندھ حکومت کی جگہ رکھ دیتا ہوں اور ویدر فورکاسٹ سجیسٹ کر رہی ہوں کہ بہت ہارش ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں فورکاسٹ, یہ پچھلے 1 ماہ سے 1.5 ماہ سے کنٹینیوسلی فورکاسٹ تھیں, پہلی دفعہ نہیں تھی آئی ہے کہ کل آئی تھی اس لیے پتہ نہیں چلا, تو کیا کرنا چاہیے تھا بینگ اے سویلین گورنمنٹ, آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ایک تو بات میں اس میں یہ کہہ دوں کہ چلیں اگر پہلے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایک دم سے آپ کاٹ آف گارڈ ہو بھی گئے تھے, تو یہ تو تیسرا دن چل رہا ہے وہاں پہ ہلاکتیں ہونے کا. جو بیسک پروسیجرز ہیں, آپ نے کیا کوئی انفارمیشن مہم چلائی, لوگوں کو کوئی آگاہ کیا؟ یہ بھی نہیں بتایا کہ ہیٹ سٹروک سے بچنا ہو تو کیسے کیا کرنا ہے. جس طریقے سے کوئی طوفان آنے والا ہوتا ہے تو کم سے کم ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے, اچھا ساحلی علاقوں کی سے ذرا دور رہیں, تھوڑی اونچائی پہ رہیں. تو ایک تو کلیئرلی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ تشہیر کی جائے, لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ایب نارمل سچویشن کھڑی ہونے والی ہے, تو آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ایمرجنسی میجرز ہیں اگر کوئی لیے گئے تھے, اگر وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے تھے, اگر امیڈیٹ رسپانس ہو رہا تھا وہاں پہ, تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. میں نے تو کہیں میڈیا میں نہیں پڑھا, نہ ظاہرہ میرا تعلق جو ہے, میری فیملی پوری کراچی کے اندر ہے, میرا بھی کافی ٹائم وہاں پہ گزرتا ہے, میں نے وہاں پہ دیکھا نہیں ایسا. آج 5واں دن ہے کنٹینیوسلی لوگ مر رہے ہیں اور ریسپانس لیول نہ ہونے کے برابر. اور میں ذرا سا اس میں یہ ایڈ کروں گا نا کہ اس کو انالائز کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو میرے خیال میں, ظاہر ہے میری ذاتی رائے ہے, سعید غنی سے ڈس ایگری کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی گورننس جو ہے وہ اس وقت ناکارہ ترین پچھلے 5-7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. لیکن ایک لوکل حکومت کا نظام نہ ہونے کی بھی یہ نتیجہ. اگر کراچی میں کسی کی بھی لوکل حکومت ہوتی نا, تو جس طریقے سے ابینڈن کیا گیا ہے اس وقت, یہ کبھی بھی نہ ہوتا. تو سکر حیدرآباد میں بھی تو لوگ مارے گئے. ایک چیز سکر حیدرآباد تو میڈیا نہیں ہوتا, تو وہاں تو تھر پارکر میں 6 مہینے مرتے رہے. تو ایک تو میں سندھ حکومت سے تو یہ سوال کرنا پوچھنا جائز ہے, 18ویں ترمیم کے بعد بہت بااختیار ہیں صوبے, لیکن جب آپ کے کسی ملک کے ایک کونے گوشے میں 700 بندہ مر جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آنکھیں اس کی بھی کھل جائیں. 5واں دن ہے تو سپورٹ بیس آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھی پرووائڈ کر سکتی ہے. ہمارے اندر بے حسی کا کچھ ایلیمنٹ ضرورت سے زیادہ نہیں آ گیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سندھ والے ناکارہ لوگ ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, کرپٹ ہیں, بڑے یہ چلا نہیں سکے, فیڈرل گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کر سکتی. اصل میں جو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ اینڈ پروونشل لیول پہ اور اس کے ساتھ لوکل لیول کے اوپر, لوکل لیول تو ہے ہی نہیں, اور اس کے سب یہ مخالفین رہے ہیں, اور آج تک انہوں نے مرضی سے اپنے کبھی بھی لوکل باڈیز الیکشن کے لیے ہم ہی نہیں بھری ہے. وہ جو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے کہ جی آپ کو ہم نے ریسورسز یا آپ کے حوالے کر دیا ہے تو اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. حالانکہ فیڈرل حکومت اس وقت ذمہ دار ہے پورے ملک کی, اور کوئی گائیڈ لائن, کوئی صرف یہ کہ ٹیمپریچر اتنا ہو جائے گا یہ کافی نہیں ہے. آپ کے پاس جس قسم کے ادارے ہیں ان کی تفصیلی گائیڈ لائن ایک آنی چاہیے صوبائی سطح کے اوپر کہ جی یہ میجرز آپ نے لینے ہیں, یہ ہیٹ اسٹروک سینٹرز بنانے ہیں, کیمپس لگانے ہیں, کیونکہ جس شدت کی گرمی کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ آئے گی, اس کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں, کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو گارڈ کر رہے ہیں, اب عمل کرنا آپ کا کام ہے. اور ہمارے پاس وارننگ کے لیے انف ٹائم تھا کہ انڈیا میں 1000-2000 لوگ مارے گئے تھے اسی ہیٹ ویو میں. ہماری NDM میں اور پرائم منسٹر آف پاکستان یا پرائم منسٹر ہاؤس سے اسی عرصے میں
کوئی ایکشن انیشیٹ نہیں کیا گیا نیشنل لیول پہ؟ ندیم میں کوئکلی اس میں ایڈ کر دوں، کل میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا جس کے اندر کچھ دیر کے لیے خواجہ آصف صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے حیران کن سٹیٹمنٹ دیا سارے پاکستان کے سنتے ہوئے، کراچی میرا مینڈیٹ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ کے الیکٹرک پرائیویٹائز کر دی حکومت پاکستان نے، کراچی کے شہریوں نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے شہریوں کو آپ ایک پرائیویٹ کمپنی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے۔ تو مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں، جو فیڈرل منسٹر کہتا ہے کراچی میرا مینڈیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ مسٹ ایکٹ۔ یہاں بریک لے لیں جی، بریک کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ نیشنل لیول پہ دو لیڈرز جو ہیں، اگر 700 بندہ کسی پاکستان یا کسی بھی دنیا کے ملک میں وہ اللہ کو پیارا ہو جائے اور اس میں کوتاہیاں اپنی زیادہ شامل ہوں، تو ان کا رسپانس لیول یہ ہے کہ کل چوتھے روز پرائم منسٹر نے دوپہر کے وقت بڑے دکھ کا اظہار کیا اور این ڈی ایم اے کو کہا کہ آپ ایکٹ کریے۔ چیف منسٹر جب سالگرہ کی تقریبات سے آگئے تو انہوں نے آ کے افطار کی دعوت دی، کیا یہ آج روزے ہیں، افطاری کرتے ہیں اکٹھے۔ وہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا، تو اس کے بعد وقار مہدی صاحب کی طرف سے جو دعوت نامے گئے تھے اس کو منسوخ کرتے ہوئے وہ افطار کینسل ہوئی۔ تو یہ رد عمل ہے ہمارا، یہ آڈیسٹی ہے ہماری لیڈرشپ کی کہ ایک جگہ کے اوپر جب آپ کے 692 ڈیتھس 4-5 دنوں میں صرف اپنی کوتاہیوں سے، لارجلی اپنی کوتاہیوں سے بہت ساری ڈیتھس اوائڈیبل تھیں، اس میں کچھ تو ہوں گی کہ جنہوں نے، ویسے تو جاتا دنیا سے وہی ہے جس کا ٹائم پورا ہو جائے، لیکن اگر آپ بجلی نہ دیں، پانی نہ دیں اور بندہ مر جائے اور کہیں اللہ کی مرضی تھی بس جانا ہی تھا، تو اس میں اپنی کوتاہی جو اپنا جرم ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک جناب عباس، اب دوسری جو کراچی سے ریلیٹڈ خبر ہے میں وہ بھی یہاں ساتھ ملانا چاہوں گا، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران فاروق مرڈر کیس، ویسے تو اس کو اب 5 سال گزر گئے، تب سے کہا جاتا تھا کہ وہ 2 بندے برطانیہ مانگ رہا ہے، آج ہم نے کہہ دیا کہ محسن اور خالد ہمارے پاس ہیں، برطانیہ کو اس تک بھی رسائی دیں گے۔ معظم کی گرفتاری ہم نے پہلے ڈال دی۔ 15 جولائی تک الطاف حسین صاحب ضمانت پر ہیں جو منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، اور ان کے عزیز افتخار حسین وہ بھی ضمانت پر ہیں۔ ان کی گرفتاری بندوں کی، برطانیہ تک رسائی، کیا بننے والا ہے ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں، شروع سے جو وہاں ضمانت تو کسی کی بھی ہو جاتی ہے برطانیہ میں، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ضمانت پہ وہ ہیں، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ قانونی طور پہ یا قانونی جنگ کے لیے تو ایم کیو ایم تیار ہے، اور اس کے بیانات بھی آ رہے ہیں، حوالے بھی آ رہے ہیں، پوزیشن بھی وہ واضح کر رہے ہیں اس کی، لیکن جو پرسیپشن بن گیا ہے، کیونکہ جو فیکٹس خاص طور پہ لندن سے میٹروپولیٹن پولیس کے حوالے سے جو انہوں MI6 نے یہاں جو بات کی ہے ہماری خفیہ اداروں سے، جو ان کی ٹریل پکڑی گئی ہے کہ وہ لندن سے چلتے ہیں، قاتل جو ہیں سری لنکا پہنچتے ہیں، پھر سری لنکا سے چلتے ہیں کراچی اترتے ہیں، کراچی جب اترتے ہیں تو ایم کیو ایم کے کچھ لوگ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیار ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے، اور ان کا کیا ہونے جا رہا ہے یہ نہیں پتہ، مارنے کے لیے۔ اسی میں ہماری خفیہ ادارے جو ہیں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں بیچ میں اور ان دونوں کو غائب کر دیتے ہیں وہاں سے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ وہ وہاں سے پکڑے گئے چمن بارڈر سے، تو یہ ظاہر ہے وہ خفیہ ادارے یا جو حکومت ہے وہ اس بات کو نہیں ظاہر کرنا چاہ رہی، ان کی بہت سی وجوہات ہوں گی کہ یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے، کچھ اس میں گرفتاری اب ڈال دی ہم نے، لیگل دشواریاں ہوں گی ان کی، اگر ان کو دینا چاہتے ہیں UK کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی دشواری آئیں گی کیونکہ وہاں کے کورٹ کے اندر یہ ایشو جو ہے چلے گئے۔ لیکن جو بات اصل کرنے والی ہے وہ یہ ہے سمجھنے والی کہ آپ کی قانونی جنگ تو اپنی جگہ کے اوپر وہ تو چلے گی، لیکن جو پرسیپشن بلڈ ہو گیا ہے کہ آخر کار اس کو کیوں مارا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا سازش تھی، کیا محرکات تھے اور کون لوگ تھے، کون گروہ تھا اس کے پیچھے، یہ بات اب جو ہے وہ چھپی نہیں رہ سکے گی۔ اور جہاں تک میٹروپولیٹن پولیس کا تعلق ہے وہ بالکل ایک حکومت سے الگ ادارہ ہے، وہ بالکل آزاد ہے، اور وہ جب تک اپنے کیس کی تحقیقات کے منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا وہ کیس چھوڑے گا نہیں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو کیس ہے الطاف حسین صاحب کے اوپر کنسیکوینسز تو لندن کی عدالت میں آئیں گے، لیکن انٹرنلی ایم کیو ایم کا پاکستان میں ایز ون یونٹ اس کی جو اسٹرینتھ تھی وہ لگتا ہے کہ ایز اے پارٹی اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا؟ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ایز اے پارٹی سروائیو کرنا مشکل ہوگا، لیکن جن خطوط پہ اس وقت پارٹی بنی ہوئی ہے اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے مشکل ہوگا۔ یونٹی برقرار رکھ پائیں گے؟ ڈپینڈس کہ الطاف حسین کیا فیصلہ کرتے ہیں، اگر ڈائریکٹلی الزام ان تک پہنچ جاتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کون کس کو نامزد کرتے ہیں، ایم کیو ایم کا جو یہاں جو بھی ان کی سینٹرل کمیٹی ہے اس کی کیا رسپانس ہوتی ہے۔
جی اسد عمر صاحب شاید یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے کے فوراً واپس نہیں لیا، لیکن سیورل ٹائمز وہ استعفیٰ دیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے واپس نہیں لیا، اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھیں۔ حماد صدیقی صاحب کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، فیکٹری فائر والے، وہ ابو ظبی سے ان پروسیس ہے، ان کی ڈپورٹیشن کسی وقت ہو جائے گی، تو وہ الٹیمیٹلی پارٹی کے اوپر 100 سوالات اٹھ کے کھڑے ہو جانے ہیں، تو ٹرکی سچویشن۔ دیکھیں سوالات تو کھڑے میں وہ تو پہلے سے موجود ہیں۔ میں تو برملا کہتا رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، MQM کی 2 حقیقتیں، ایک زمینی حقیقت ہے، وہ سیاسی فورس ہے، اس کی کراچی کے اندر فالوئنگ ہے، اور دوسرے کہ MQM کے جھنڈے تلے جرم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں حقیقت ہیں، اور یہ بہت عرصے سے چل رہی ہیں، اور میں پچھلے 1 سال سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ MQM میں دوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے لیے یہ جو فیصلہ کریں گے نا، یہ فیصلے کی بنیاد پہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ MQM آگے ایک سیاسی پارٹی کے طور پر جیسی ہے ویسے چلے گی یا نہیں چل سکتی۔ لیکن اسد عمر صاحب MQM پولیٹیکل ریالٹی ہے کراچی کے اندر، آپ نے پورا زور لگا لیا، پوری آپ کی پارٹی نے جتنی قوت تھی استعمال کر لی، اور آپ 9-0 سے عزیز آباد سے ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے، وہ لاکھ ووٹ تگڑا یہ پورا لے کے تو پھر وہاں سے اٹھے۔ نہیں میں یہ تو میں اس 246 کے پہلے بات نہیں، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں MQM کی کراچی کے اندر سپورٹ ہے، اتنی نہیں ہے جتنے الیکشن کے ریزلٹس ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بائی الیکشن مختلف چیز ہوتی ہے، جس وقت 2013 میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بدل سکتا ہے، حکومت اوپر سے بدل سکتی ہے، تو ووٹنگ پیٹرن اس سے مختلف تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ MQM کی سپورٹ موجود ہے۔ میرے خیال میں MQM کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا، کراچی کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ MQM فیصلہ کن طور کے اوپر یہ جو عناصر ان کے حصہ ہیں ان کو ان سے علیحدگی اختیار کرے اور ایک پیور سیاسی پارٹی کے طور پہ ابھرے۔ میرے خیال میں MQM میں یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ ایز اے پولیٹیکل فورس بالکل سروائیو کر سکتی ہے انصاروں کے بغیر۔ سعید غنی صاحب، آپ کی سندھ میں حکومت ہے، اور یہ سندھ میں اربن سندھ کے اندر سب سے بڑی جماعت اور سب سے ڈومیننٹ جماعت MQM ہے، اور اس کی لیڈرشپ کے اوپر جب ایسے سوالات اٹھے تو بڑے چیلنجز آئیں گے کراچی کے حوالے سے۔ کیا آپ نے کچھ پلان کیا ہوا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے MQM کی مقامی قیادت کے ساتھ، اور پارٹی کے ساتھ کیسے معاملات آگے چلانے؟ دیکھیں، ایک تو میں جنرل صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں، اور اسد بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جب ہم MQM کو دیکھتے ہیں، بدقسمتی سے کچھ افراد ایسے بھی اس ملک میں ہیں جو MQM کو صرف دہشت گردی کے حوالے سے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک فیکٹر اپنی جگہ، اور اس کے خلاف کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، لندن میں بھی جو الزامات ان پر ہیں اس کا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایک سیاسی حقیقت کے طور پر ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور جب تک ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم اس پر صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کم از کم پیپلز پارٹی کے اندر یہ ریئلائزیشن ضرور ہے، باوجود یہ کہ ہمارے بہت سارے لوگ بڑی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، شاید کچھ ہمارے ماضی کے حالات کی وجہ سے، لیکن بہرحال MQM کو ہمیں ایک سیاسی حقیقت کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ MQM اپنی یونٹی پارٹی اپنی یونٹی برقرار رکھ پائے گی؟ کیا اس میں جو 2 گروپس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بڑی تقسیم ہے، وہ تقسیم کھل کے تو سامنے نہیں آ جائے گی؟ دیکھیں، چونکہ ان کو پہلے سے اندازہ ہو رہا ہے چیزوں کا، اور یقینی طور پر اگر میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ یہ چیزیں MQM کے اندر بھی ڈسکس ہو رہی ہوں گی، تو جو MQM کا ماضی بتاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ چیزوں کو مینیج کر جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، یہ شہر کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ MQM کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے اندر گروپس نہ بنیں، ان کے اندر زیادہ رفٹس نہ آئیں، اور ان کی جو ایک کمانڈ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جس کو بھی وہ طے کریں، جس طرح سے بھی وہ طے کریں، وہ وہاں رہنی چاہیے۔ چونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور بڑی مشکل سے وہاں کے حالات جا کر بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں، تو ان حالات میں اگر وہاں پر کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جس سے آپ کو یہ خدشہ ہو کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بھی اس کے اندر اپنی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ، اگر کہیں ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکیں کہ ایسی صورتحال سے شہر کو بچایا جا سکے۔ آپ کو میں کچھ سٹیٹمنٹ سناؤں گا جو آج چودھری نثار نے دیا۔ شہر کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، تو انہی حالات کو بہتر کرنے کے لیے رینجرز اور فوج جو آپریشن کر رہے ہیں، اسی کے اوپر زرداری صاحب نے ایک دھواں دھار تقریر کی تھی۔ نثار صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا، پہلے سن لیں پھر آپ سے رد عمل لیتا ہوں، سنوائیے گا جی۔ آصف زرداری صاحب کا بیان اور اس کے بعد ان کے لوگوں کی وضاحتیں کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے، تو جو فوت ہو گئے ان کی اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے۔
جی بتائیے سعید غنی صاحب، اینٹ کی اینٹ ابھی والے بجائیں گے جن کے 3 سال ہیں، یا ان کی جو 10 سال گزار گئے؟ یہ چودھری نثار نے سوال کیا۔ ملک صاحب، ایک تو پہلے جو آپ نے کہا نا کہ رینجرز اور فوج کا آپریشن ہو رہا ہے، ذرا اس کو کریکٹ کر لیں کہ یہ آپریشن رینجرز اور پولیس کا ہو رہا ہے، اور فوج اس میں ابھی عملی طور پر اس آپریشن کا حصہ نہیں ہے۔ اسی حد تک ہے کہ ڈی جی رینجرز جو ہیں ایک سرونگ آفیسر ہیں، اس کے ساتھ چند اور آفیسرز ہوتے ہیں جو رینجرز میں سرو کرتے ہیں۔ جہاں تک آصف صاحب کی تقریر کے جو 2-3 نکات انہوں نے اٹھائے، اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جہاں 2-3 الفاظ ایسے ہیں جن پر لوگوں کو اعتراض ہے، اس تقریر میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جس کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور جو بتایا جا سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے فوج کے لیے اچھی بات بھی کہی ہے۔ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ فوج کا ادارہ کمزور ہو۔ انہوں نے مختلف چیلنجز کا حوالہ دیا جو فوج کو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان چیلنجز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بہت ساری بہتر چیزیں بھی ہیں۔ لہجہ ان کا یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سخت تھا، اور کچھ الفاظ ایسے بھی تھے جو لوگوں کو ناگوار کیا آپ محسوس کرتے ہیں لیکن کہ پوری کی پوری کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ نامناسب تقریر تھی، اس کی ٹائمنگ درست نہیں تھی، الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا؟ دیکھیں ملک صاحب، ایک تو ذہن میں رکھیں کہ جب پارٹی لیڈر بات کرتا ہے تو کم از کم اس کا جو وزڈم ہوتا ہے، اس کو جو چیزوں کو دیکھنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تو ان کے سامنے چیزیں زیادہ ہوں گی، میرے سامنے اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ان کی تقریر کی کچھ باتیں لوگوں کو بری ضرور لگی ہیں۔ جنرل اطہر عباس صاحب، کچھ باتیں بری لگی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ساری باتیں دیکھیں، لیکن اس کا انسٹیٹیوشن کی جانب سے رد عمل ہی دیکھنے میں ملا۔ جن سے میری بات ہوئی ہے کوئی زیادہ پسندیدگی سے نہیں دیکھی گئی زرداری صاحب کی تقریر۔ نواز شریف صاحب نے خود کو ڈسٹینس کر لیا، میٹنگ کینسل کر دی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی ظاہر ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ فوج کی طرف سے تو اس پہ کوئی رد عمل ہی نہیں آیا ہے، اور یہاں اگر میں بقول فیض کے اس طرح اپنی خاموشی گونجی گویا ہر سمت سے جواب آئے، ہر سمت سے ہی اس قسم کا جواب آیا ہے، اور وہ جواب جو ہے بہت اچھا نہیں آیا ہے۔ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، لوگوں نے اس میں جو انہوں نے کہا ہے، خاص طور پہ جن حالات میں اس وقت ہم سب ہیں، صرف فوج ہی نہیں ہے بذات ادارہ، باقی ادارے بھی اس کام میں ملوث ہیں، جو جس جنگ کا ہم شکار ہیں، جس افراتفری اور اندرونی شورش کا ہم شکار ہیں، ہم سب مل کے اس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر اس قسم کی بات کرنا ایک ایسے ادارے سے جو کہ اس کے اول رینک میں آیا ہے، فور فرنٹ میں ہے، تو میں کیوں ضرورت پیش پڑی زرداری صاحب کو، کیوں کہنا پڑا یہ سارا کچھ؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ؟ دیکھیں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ رینجرز آپ جو بھی کہیں ایک ذیلی ادارہ ہے جو فوج کے ماتحت ہے۔ اس قسم کے جب آپریشنز ہوتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ فوج سے ہدایت لے، کیونکہ یہ سیکیورٹی آپریشنز ہیں اور انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ اب جب رینجرز کو ایپیکس کمیٹی بنا کے سول، آرمی، رینجرز سارے اکٹھے ہیں، پولیس ان کے ساتھ ہے، اور جب ٹاسکنگ کی گئی ہے تو ٹاسک بڑے کلیئر ہیں، اور اس ٹاسک کے حوالے سے جو کلوز ہے وہ کہتی ہے چیک اینڈ اسٹاپ فائنینشیل سپورٹ ٹو دا ٹیرر گروپس، چیک اینڈ اسٹاپ آل فائنینشیل سپورٹ ٹو ٹیرر گروپس۔ سو جب آپ چیک اینڈ اسٹاپ کا مینڈیٹ دے رہے ہیں، جب آپ پولیس کے اختیارات رینجرز کو دے رہے ہیں، تو جب وہ کرمنل مافیا، کیونکہ مافیا تو بہت ہیں کراچی میں، آپ یو نیم اینی مافیا اینڈ اٹ از دیئر، پولیٹیکل مافیا، کرمنل مافیا، سیکٹیرین مافیا، سارے مافیا موجود ہیں۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ کرمنل اور ٹیرر مافیا کا لنکج توڑنا ہے آپ نے، تو جب آپ لنکج توڑتے ہیں تو کرمنل مافیا یا کرمنلز کے پیچھے کون ہے تو آپ اس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ کرمنل تو اسی سے شے لے رہا ہے۔ تو جب آپ اس تک پہنچ رہے ہیں تو کسی کے دم پہ پیر آ رہا ہے، اور تانے بانے جب ملنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ ایک فرسٹریشن ہے، وہ ایک اینگر ہے جو کہ میڈیا کے، اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، چیخیں نکلتی یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا ضروری ہے، اور اس کا میں غیر جانبدار تجزیہ کرنا چاہوں گا، اسٹیپ بیک لے کے دونوں فریقوں کو، جو کہ اس وقت ہمارے عسکری ادارے اور رینجرز ہیں، اور اسی طریقے سیاسی قیادت جو ہے، دونوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ مسائل مل بیٹھ کے بات چیت کر کے، خاص طور پہ جو ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں حل نہیں ہو سکتے؟ اگر میڈیا کے تھرو دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو پھر غلط فہمیاں بھی ہوں گی اور ڈفرینسز بھی زیادہ پڑیں گے۔ انٹریکٹ کرنے جی، بریک لے لیں جی، بریک سے واپسی پہ اس پہ اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔
اسد عمر صاحب، آپ کو میں تھوڑا سا ایپیکس کمیٹی اور کراچی کی طرف ہی دوبارہ لے کر جاؤں گا. سنی تحریک پہ بھی چھاپا پڑا ہے، لشکر جھنگوی کے لوگ بھی اب پکڑے گئے ہیں. آج پرائم منسٹر اور جو آرمی چیف کی ملاقات تھی اس میں انہوں نے کرمنلز اینڈ ٹیررسٹ اب دونوں کے لیے لفظ استعمال کرنے شروع کیے ہیں کہ جو سپیس پیدا ہوئی ہے اس میں آپ پکڑیں، ان کی صفایا کریں. ایپیکس کمیٹی میں بڑے تگڑے لوگوں کا نام آیا تھا، اس میں 3 وزراء 4 وزراء کے نام تھے، کچھ ڈپارٹمنٹ ہیڈز جو سندھ کے ان کے نام تھے، پھر بحریہ پروجیکٹ کا ذکر تھا. اتنے تگڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال لیں گے؟ سر، پاکستان میں جو سب سے بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ ہے ہی تگڑے لوگ، یہ حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے. وہ ہاتھ ڈال لیں گے اس کو؟ میرے خیال میں جس طرف ہم چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ وہ ایک بولتے ہیں نا کہ ایک مومنٹم سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آپریشن جیسے انفولڈ ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہیں چیزیں، جیسے جنرل صاحب پہلے بات کر رہے تھے، ٹیرر فائنانس، آپ اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. آپ بینڈیڈ تو لگا سکتے لیکن آپ مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ وہ لوگ جو پش پناہی کر رہے ہیں آپ وہاں تک نہیں پہنچیں گے. اور وہ لوگ جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں. میں تو کھل کے بولتا ہوں، بہت عرصے سے بول رہا ہوں، کراچی میں جرم اور سیاست جڑے ہوئے. سعید غنی صاحب، چیک اینڈ سٹاپ ٹیرر فائنانس، یہ وہ کہتے ہیں بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے، تو چیک بھی کرنا ہے، سٹاپ بھی کرنا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے متعلق یہ کہنا کہ ہم کوئی ٹیررسٹ کو فنڈنگ کرتے ہیں تو میرا خیال اس سے بڑا مذاق ہمارے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا. نہیں، انہوں نے کہا نا کہ تم پہ پیر آ گیا، پتہ نہیں کوئی جس طرح کی بات کی ہے. میری گزارش سنیں، پیپلز پارٹی تو شاید پاک فوج سے بھی آگے تھی اس بات میں کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے. یہ جنرل صاحب کا اپنا ایک انٹرویو تھا، غالباً BBC کو دیا تھا، کس کو دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل کیانی ریلیکٹنٹ تھے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کے لیے جنہوں نے تاخیر کی ہے. پیپلز پارٹی تو اس سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کریں. تو اگر پیپلز پارٹی دہشت گردوں کے اتنا خلاف ہو، اور اگر دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے اور ہم اس میں سب سے آگے کھڑے، اور آج ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ کے دہشت گردوں سے کسی طرح سے تعلقات ہیں اور ہم اس لیے چیخ رہے ہیں کہ ہماری دم پہ پیر آ گیا ہے، تو میرا خیال اس سے بڑا مذاق کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت جو فرنٹ لائن پر ہے، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی جماعت سے آگے ہے، جو متاثر بھی ہے. انٹرویو کا حوالہ ہے، آپ ہی کا انٹرویو تھا جناب دربار صاحب. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں سعید غنی صاحب سے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت کا موقف تھا شمالی وزیرستان یا فاٹا کے آپریشنز کے لیے، یا اس سے پہلے سوات میں دیکھا گیا ہے کہ پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان لیڈ رہی ہے فوج کے ساتھ. لیکن بات وہاں کی نہیں ہو رہی ہے. ابھی بات اس وقت ہم کر رہے ہیں کراچی کے انتہائی پیچیدہ، دشوار گزار اور گمبھیر مسئلے میں. اب اس مسئلے کی میں پھر دوبارہ اسی طرف جاؤں گا کہ اس کا ایک پولیٹیکل فیکٹر ہے، ایک سیاسی عنصر ہے. کراچی کی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کا ایک سیاسی عنصر ہے، اس کی ایک پولیٹیکل لنکیج ہے ود کرمنل اینڈ ود ٹیرر گروپس. تو اب یہ جو اس وقت سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر اہداف آپ کے متفق ہیں، آپ نے اتفاق کیا ہے کہ آپ نے ٹیررسٹ کو ختم کرنا ہے، آرگنائزیشن کو ختم کرنا ہے، اور ٹیرر فنڈنگ جو اس کی طرف جا رہی ہے آپ نے اس کے اوپر اس کو ختم کرنا ہے اور توڑنا ہے. اگر اس میں آپ یہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کسی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو آخر کیوں حکومت سندھ یا زرداری صاحب جو ہے اس کے اوپر ایک انتہائی شدید رد عمل کا وہ اظہار کر رہے ہیں؟ جب اہداف مقرر ہو گئے ہیں، اتفاق ہو گیا ہے، ایپیکس کمیٹی بن گئی ہے، وہاں اگر آپ کو کسی بات سے اتفاق نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں جواب چاہیے، تو ایپیکس کمیٹی ایک ایسا ادارہ ہے، وہاں ڈی جی رینجرز آئیں اور اس سے وضاحت طلب کی جائے کہ go back to Apex Committee rather than talking to each other through media. اچھا ایک چیز آپ مجھے بتا دیں، پھر میں غنی صاحب سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بحریہ پروجیکٹ کا ذکر آیا تھا، 3 وزراء، کیا بحریہ پروجیکٹ کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اگر وہ دن آ جائے، وہ نوبت آ جائے؟ دیکھیں، میں تو خیر ابھی نمائندگی کسی کی بھی نہیں کر رہا، نہ رینجرز کی نہ فوج کی، لیکن میں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ ماضی کے برخلاف اس وقت کی جو قیادت ہے فوج کی، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مصلحتوں کا شکار نہیں ہوں گے. وہ کوئی بھی راستہ جو سیاسی مصلحتیں ہیں ماضی کی رہی ہیں کہ اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، یہاں تک کرنا ہے، اس کے آگے نہیں جانا ہے، اس کو چھوڑ دو میرے اوپر، میں فیصلہ کروں، اس سے قطع نظر اس وقت کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور دہشت گردوں کو مارنا ہے تو اس سے قطع نظر کہ کس کی دم پہ پیر آ رہا ہے، کس کے اس سے تانے بانے مل رہے ہیں، کس کے فائدہ اور نقصان ہو رہا ہے، ہم نے کام کرنا ہے اور یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، اور اس کا مینڈیٹ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ. سعید غنی صاحب، میں ذرا اس پہ دیکھیں عرض کر دوں
یہ آپریشن جو کراچی میں ہو رہا ہے اس کو کوئی 1.5 برس کے قریب کا عرصہ ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے لیاری میں جو لوگ پکڑے ہیں وہ کیوں پکڑے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں. ہمارے ایک سٹنگ منسٹر کے دفتر پہ آپ نے ریڈ کر مار دیا، بھائی وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے. آپ نے ہمارے اتنے آفس بیئرز جو تھے پارٹی کے وہ پکڑ لیے، پتہ نہیں کتنے دنوں تک رینجرز نے غائب کر دیے. ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. جب تک یہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہو رہا تھا ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں اور کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہماری اپنی کمٹمنٹ ہے. لیکن جہاں پر اب یہ جس طرح جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، اگر ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے تو کور کمانڈر صاحب کو میڈیا کے ذریعے وہ تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے تو پھر وہ رینجرز کو جا کے مومن آباد تھانے پر چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے تو ڈی جی رینجرز کو پریس ریلیز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر چیزیں کہیں اور سے آتی ہیں. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، میں اس لیے اور آرگومنٹ اس کو یہاں روک رہا ہوں، کل اور کریں گے اس کے اوپر. سعید غنی صاحب، اسد عمر صاحب، جنرل عباس صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.